سر پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی گورنمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی انتھک کوششوں کے بعد، قانون سازیاں کروانے کے بعد، شہباز شریف صاحب کو خود، پھر میاں نواز شریف صاحب، پھر مریم نواز صاحبہ، حمزہ شہباز صاحب، سب کو انصاف کی فراہمی کا سلسلہ دیکھا گیا اور راستہ ہموار کیا گیا، اور اب دوبارہ سے شہباز صاحب کی گورنمنٹ میں ہی حسن اور حسین نواز کو انصاف ملنے جا رہا ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مذاق ہے، بہت بڑا مذاق ہے. اور اب آپ دیکھو میاں نواز شریف، میں آپ کو بتاؤں ایک عام مجرم ہونا، ابھی ملزم ہی ہو پر اس نے جرم کیا ہو تو میں مجرم کہہ رہا ہوں، مجرم ہو، وہ اگر 3 مہینے مفرور رہے، 4 مہینے مفرور ہے، اس کی ضمانت ہی نہیں ہو سکتی. وہ پیش ہو جائے، چاہے وہ کہتے ہیں جج کہتے ہیں تو بھاگ جائے گا، پھر تو مفرور. اب 4 سال میاں صاحب عدالت سے، قانون سے مفرور رہے. اچھا اب اگر مفرور ہو 50 روپے کے اسٹامپ پہ سر، ہاں 50 میں، اب اگر مفرور ہو تو بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ آئے، جب پیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی میں تو جہاد پہ چلا گیا تھا افغانستان. یہ بہت لوگوں نے کہا، بہت لوگوں نے گزشتہ 20 سال میں یہ ایک ڈیفینس ہی بن گیا، میں تو جہاد پہ افغانستان چلا گیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں. اب وہ جج ڈرتا ہے کہ جہاد کے کو بھی ذرا کوئی کہنا کہ جہاد نہیں ہے. اب وہ جہاد پہ جا کے ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ میرے خلاف وارنٹ جاری ہوئے ہیں، مجھے تو خبر ہی نہیں. وہ میاں صاحب کو تو روز ٹیلی ویژن پہ لندن میں پتہ لگ رہا تھا کہ ان کے وارنٹ نکل گئے ہیں. روز کے پروگرام وہ دیکھتے تھے ٹیلی ویژن کے، اس میں میاں صاحب مفرور، میاں صاحب. اب میاں صاحب سامنے نظر بھی آ رہے ہیں پر قانون بے بس تھا کہ گرفتار نہیں کر سکتے، اور ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہے ہیں. انہی فلیٹس میں آتے جاتے جو متنازع ہیں، مطلب حد ہوتی ہے، جو ڈٹائی کی حد ہے. خیر میاں صاحب 4 سال مفروری کے بعد پاکستان آتے ہیں، وہاں سے لندن سے ان کو سی آف کرتا ہے ہائی کمشنر. یہاں اترتے ہیں آئی جی ڈی آئی جی ان کو سلوٹ مارتے ہیں. وہ بھائی وہ مفرور ملزم نہیں، وہ مفرور مجرم ہے. آپ اس کو کس قانون کے تحت سلوٹ مار رہے ہیں؟ ان پولیس افسروں کو بھی جنہوں نے ان کے معاونت کی، ان پہ بھی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. پر یہ کایا ہی بدل گئی. یہ گزشتہ 16 مہینے ان کے، اور یہ کوئی 7-8 مہینے، یہ 1 سال لے لیں آپ پنجاب اور کے پی کے چیف منسٹرز اور کیبنٹ کا، انہوں نے ثابت کر دیا کہ پاکستان میں آئین کی کوئی وقت نہیں، آئین کوئی کام. اب مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئین میں آپ بلیو ہی نہیں کرتے. مارشل لا تو تب لگانے کی ضرورت ہو اگر آپ آئین میں یقین رکھتے. وہ آپ آئین کو ضیاء الحق نے کہا تھا ایک 12 صفحے کا ایک پردہ ہے، میں اس کو جب چاہوں پھینک. یہ راجہ سکندر سلطان پھینک چکا ہے. ٹھیک سر عمران خان نے چند دن پہلے 4 حلقے کھولنے کی بات کی، تو اس بات پر بات کرتے ہوئے نجم سیٹھی صاحب نے ایک پروگرام میں کہا کہ یہ کچھ بیک ڈور چینل پہ رابطے قائم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے، اور یہ 4 حلقوں کی بات اسی لیے کی گئی کہ نواز شریف صاحب کی اپنی فیملی میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کو لاہور کی سیٹ سے بھی فارغ کروا کر تو لندن بھیج دیا جائے. آخرکار میاں صاحب سے کسی کو کیا خطرہ ہے؟ میاں صاحب کو اب میرا نہیں خیال لندن جانے دیتے ہیں. ٹھیک، میاں صاحب شہباز شریف کی حکومت ہوگی اور میاں صاحب کو جہاز میں کہا جائے گا کہ جناب آئی آپ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہیں. یہ اس طرح کی تو حکومت لی ہے انہوں نے. پیپلز پارٹی نے تو بڑی دانشمندی سے کام کیا کہ حکومت میں نہیں آئے. میں آپ کو بتاؤں، یہ 1988 میں ہماری بڑی بحث ہوئی. ہماری 96 سیٹیں تھیں، ہم ایم این ایز تھے، اور 96 ایم این ایز میں 109 چاہیے تھے میجورٹی کے لیے. اب وہ ہم بی بی کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، بی بی شہید کے ساتھ، تو آفتاب شیر پاؤ، یہ افتخار گیلانی، فاروق لغاری، میرانی صاحب، امین فہیم صاحب، جنرل بابر صاحب، یہ ہم وہاں بیٹھتے تھے
تو یہ ڈسکشن ہوتی تھی کہ ہمارے 96 ہیں ہمیں گورنمنٹ، وہ کہتے تھے کہ آپ کو گورنمنٹ ہم دے دیں گے، ہم یہ کہتے تھے، اور ان کی ٹرمز تھی، ہم یہ کہتے تھے، میں یہ راؤ عبدالرشید اور میں، ہم اس مجمع میں ہم بڑا اصرار کرتے تھے کہ بی بی جب تک اقتدار نہیں ملتا حکومت نہیں لینی چاہیے، بغیر اقتدار کے حکومت کوئی، بغیر پاور کے there is no government. They are bringing us into government but not giving us power. اور یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے، ہم اپوزیشن میں بیٹھے۔ الٹیمیٹلی ہم نے مان لیا ان کی بات اسٹیبلشمنٹ کی، مرزا اسلم بیگ آرمی چیف تھے، غلام اسحاق خان صدر تھے، ہم نے مان لیا اور ہم نے نقصان اٹھایا۔ 20 مہینے بعد انہوں نے ہمیں نکال دیا، 2 سال بھی پورے نہیں کیے تھے ہم، جب چاہ نواز شریف اس کے بعد آئے، حکومت لے لی، اقتدار نہیں ملا، پھر ہم آئے، حکومت لے لی، اقتدار نہیں ملا، پھر نواز شریف آئے، حکومت لے لی، اقتدار نہیں ملا، اور اقتدار نہیں ملا چونکہ نہیں تھا، پاور نہ بیس بنانے کی، اس کے لیے بنیاد بنانے کی کوشش کی کہ ہم حکومت میں ہیں، اقتدار نہیں ہے پر اس طرح پالیسیز کو لے کے جائیں کہ اقتدار تک ہم خاموشی سے پہنچ جائیں۔ اب میاں صاحب کا چونکہ اقتدار نہیں تھا، پاور نہیں تھی، گورنمنٹ تھی، انہوں نے ہٹا کے گورنمنٹ کو میاں صاحب کو جیل میں ڈال دیا۔ اب یہ چیز میں سمجھتا ہوں بنیادی ہے، یہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہے گا جب تک ہم شارٹ کٹ ٹو گورنمنٹ میں رہیں گے کہ پیچھے رہیں گے۔ سویلینز کو اس ملک میں اقتدار کے علاوہ نہیں لیتے نا، کوئی ہمیں زبردستی تو نہیں گورنمنٹ میں بٹھا سکتا، ہمیں باہر بیٹھے رہنا چاہیے۔ اور یہ اس لحاظ سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک دانشمندانہ سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی۔ اب جس سے ڈر ہو، ان کو خوف آئے کہ یہ اقتدار لینے کی، یہ تو اقتدار مانگتا ہے، یہ تو پاور مانگتا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ قبول نہیں کرتی۔ اور عمران کا بھی اصل قصور یہ ہے کہ وہ اپنے ایک ذہن اس کا یہ کہ پاور چاہیے، حکومت پہ میں اکتفا نہیں کروں، حکومت تو مل جاتی، حکومت مل گئی، فارن منسٹر اسلم بیگ اور اسحاق خان کا صاحبزادہ یعقوب، حکومت مل گئی، پر فائنانس منسٹر ایفیکٹیولی وی اے جعفری، وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھا پر ود فیڈرل منسٹر ہے، وہ انہوں نے اپنے ہاتھ رکھ لیا۔ حکومت مل گئی پر ڈیفنس منسٹر ہمیں لگانے ہی کوئی نہیں دیا، ہمیں کہا کہ آپ ڈپٹی ڈیفنس منسٹر لگا لیں، اور وہ کرنل چیمہ کورس میٹ تھا مرحوم کرنل چیمہ اس کا اسلم بیگ آرمی چیف کا، اس کو لگا لو، ڈپٹی لگاؤ ڈیفنس منسٹر۔ ایک وزارت 4 بڑی وزارتوں میں سے فائنانس، فارن افیئر، ڈیفنس اینڈ انٹیریئر، ایک ہمیں دی گئی جو مجھے بی بی نے وزیر داخلہ لگایا۔ اب ہمارے ہاں یہ ہمیں فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نہیں جائیں گے کہ ہمیں گورنمنٹ دے دو، ہمیں گورنمنٹ دے دو، ہمیں گورنمنٹ دے دو۔ سر آپ پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اور ان کو اپنا، کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا اور ان کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر میاں نواز شریف صاحب یہ حکومت نہ لیتے تو آج ملک کے حالات کیا ہوتے؟ دیکھیں میاں نواز شریف کو ایک تو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، ان کے آج حالات یہ ہوتے کہ جو پھل ہے وہ پک گیا ہوتا اور اس کی کوک سے کوئی اور سچویشن نکلتی۔ یہ تو سمپل رستہ ہو گیا نا، سائے کے تلے بیٹھ گئے، وہ دھوپ میں چلنا، سارا ملک دھوپ میں چل رہا ہوتا، اور اس دھوپ میں چل کے سارے ملک نے، ساری قوم نے ایک ہجوم سے ایک قوم بن جانا تھا، اور وقت لگتا۔ اب اس میں میاں صاحب کو صرف میں نے یہ نہیں کہا
کہ میاں صاحب کو حکومت نہیں لینی چاہیے۔ ان کے بارے میں ایک اور سمجھتا ہوں کہ میاں نے ایک بڑا موقع ضائع کیا، وہ ہے کہ اگر اس کی افشا ہو گئے فارم 45 اور اس میں اتنے کاٹے واٹے، اتنا کچھ، اتنی بدبودار یہ فارم، میاں نواز شریف نے ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہو جاتا تھا، ٹاورنگ۔ اگر وہ کہتا یہ الیکشن، وہ اوور آل یہ الیکشن، میرا الیکشن، ڈاکٹر یاسمین راشد جیت گئی، اور میں لکھ رہا ہوں چیف الیکشن کمشنر کو کہ سیٹ ان کو دی جائے، میں نے نہیں یہ کروائی، یہ اوور رائٹنگ، پر جس نے بھی میرے شاہ سے زیادہ وفادار، شاہ کا وفادار، جس نے یہ کوشش کی ہے، اس نے میرے سے بہت زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، میں یہ نہیں لے سکتا۔ سر ایک آخری سوال، پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے تو ہر ڈیموکریٹک لیڈر کی جو پاپولیرٹی ہے اس کا آغاز اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے ہی کیوں شروع ہوتا ہے؟ کیونکہ لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ اگر سوچا جائے، اسٹیبلشمنٹ ایک موہوم سی چیز ہے، پر اس میں اسٹیبلشمنٹ میں ایس ایچ او سے لے کے آرمی چیف تک ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ فیصلے کرتے ہیں، ایس ایچ او ان کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے پھر، اور وہ اس کے فیصلے مانگتا ہے۔ میں اگر پرائم منسٹر ہوں، میری نہیں سنے گا وہ ایس ایچ او۔ اگر اس کو آرمی چیف فون کر کے کہے کہ اس بندے کو آپ جوتے مارو، وہ میرا بھائی ہوگا، پرائم منسٹر کا بھائی ہوگا، اس کو جوتے پڑ جائیں گے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ اینٹی پیپل، اس کا کردار ہی یہ انگریز کے وقت سے ہم نے بدلا نہیں ہے اس اسٹیبلشمنٹ۔ وہی وہ فرق اتنا پڑا کہ 13 اگست 1947 کو ہم نے تاج برطانیہ کے یونین جیک کو سلوٹ مارا، اور 14 اگست کو ہم نے پاکستان کے جھنڈے کو ایک سلوٹ مارا۔ کوئی چیز اور تو تبدیل ہی نہیں ہوئی، وہی ڈی سی، وہی ایس پی، یہ اسی وقت کے آ رہے ہیں، کوئی چیز ہم نے تبدیل نہیں کی۔ بہت شکریہ اعتزاز صاحب، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے انصاف کا قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ملک یا کوئی بھی معاشرہ تب تک ترقی نہیں کر سکتا، یا کوئی بھی نظام تب تک اپنی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک ادھر انصاف قائم نہ کیا جائے۔ اور بدقسمتی یہ ہے، اور المیہ بھی یہی ہے، کہ پاکستان کو اس چیز کو تسلیم کرنے میں تقریباً 76 سال کا وقت لگ گیا، اور آج بھی ہم پوری طرح سے انصاف قائم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔